المزمل يا أيها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ پچھلے دنوں سوالات کے جواب میں میرے نظر سے ایک سوال گزرا جس میں کہ سلمان علی صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ کالی دیوی کی تسخیر کا کوئی وظیفہ بتاؤں، روحانی اور قرآنی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک ہم نے کالے علم اور سفلی علم سے بہت سے ایسے دیکھیں اعمال کہ جس میں کالی دیوی کی تسخیر کی جاتی ہے، مسخر کیا جاتا ہے اس کو اپنے دنیاوی کاموں کے لیے، لیکن آج تک ہم نے کوئی قرآنی اور روحانی وظیفہ نہیں دیکھا۔ کالی دیوی ہندو مذہب میں ایک بہت بھیانک اور طاقت والی دیوی مانی جاتی ہے اور بہت خطرناک دیوی مانی جاتی ہیں، جس کے مسخر کرنے کے لیے بڑے بڑے ہندو پنڈت وغیرہ بھاگ جاتے ہیں، اور اس دیوی کو پھر مسلط بھی کیا جاتا ہے۔ ہندو مذہب میں مختلف لوگوں کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے اور اس سے مختلف پھر کام لیے جاتے ہیں۔ اس کی پوجا بڑے طریقے سے کی جاتی ہے، اس کو بلی دی جاتی ہے، خون کی، بکروں کی اور پھر مختلف چیزوں کی۔ جو اس کے پجاری ہیں وہ انتہائی طاقتور پجاری کہلاتے ہیں کالی دیوی کے۔ اب کالی دیوی کو مسخر کرنے کے لیے کس طریقے سے کیا کریں، لیکن اس سے پہلے میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک سائل آئے اور سکھر سے وہ آئے تھے اور بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہمارا کاروبار وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا، ہم تباہ و برباد ہو گئے، اور اینڈ یہ ہوا کہ بالکل اب ہم زیرو پر آ چکے ہیں۔ اور ان کے لیے استخارہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے کہ آپ کل آئیں اور آج استخارہ میں دیکھ کر آپ کو بتائیں گے۔ پتہ چلا کہ ان پر کالی دیوی مسلط کی گئی تھی اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ بربادیاں تھیں اور کسی ہندو کے ذریعے کروائی گئی تھی، وہ خود مسلم تھے۔ تو پھر دوبارہ سے ایک وظیفہ شروع کیا گیا اور انہیں کچھ پڑھنے کے لیے اور استغفار کرنے کے لیے دیا گیا کہ جو کچھ بھی ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے کہ کوئی دوسرا روح جو ہے اور غیر مذہب روح وہ آپ پر مسلط ہو گئی ہے، تو اس میں لازمی بات ہے کہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں اللہ سے توبہ طائب ہوں اور باقی جو وہ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو بہرحال جو وظیفہ ان کے لیے خود کیا ہم نے، تو اس کے نتیجہ میں یہ اینڈ میں پتہ چلا کہ ان کے گھر میں اس کی کوئی مورتی دفن ہے، اور پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ کے گھر میں کوئی اس کی مورتی دفن ہے۔ وہ سکھر میں تھے تو اور میں ملتان میں تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن جب اس جگہ کی نشاندہی کی گئی اور وہ مورتی نکل آئی، انہوں نے کہا کہ واقعی یہ ہمارے گھر سے یہ مورتی اس جگہ پر دفن تھی اور یہ نکل آئی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس مورتی کو آپ لے جا کر اور جنگل میں کہیں پر وہاں پر دفنا دیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور پھر انہیں کچھ صدقہ خیرات وغیرہ بتایا گیا اور کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت آپ گھر میں کریں، نماز کی پابندی کریں اور اللہ سے توبہ طائب ہوں۔ ابھی یہ واقعے کو ایک دن ہی گزرا کہ اگلے روز وہ مراقبے کی حالت میں وہ دیوی آ گئی، بہت خطرناک اور بہت بھیانک تھی، اور ایسے کہ جیسے انتقام لینے کے لیے ہو، اور بہت غصے کی حالت میں تھی کہ میں اس طرح سے اور میں وہاں پر تھی اور تم نے مجھے نکلوا دیا اور یہ ہے وہ ہے فلاں، اس نے میرے بندوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو خیر اسی وقت میں جب وہ آئی تو سورہ مزمل بآواز ورد کرنا شروع کر دی، اور چند لمحوں کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ پھر رات کو وہ پھر آئی اور کہا کہ تم نے اسی طرح سے کیا اور مجھے بھیٹ دو، اور اس نے جو بھیڑ مانگی تو وہ بکروں کی تھی، اور جس کا کافی رقم بندی تھی، اور جن کے ساتھ یہ معاملات تھے وہ بیچارے ایک وقت کی روٹی نہیں پوری کر سکتے تھے، تو وہ اس کو بکروں کی بھیڑ کہاں سے دیتے ہیں۔ خیر اسے پھر بھگایا گیا، اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ جی ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنے لیے ہی مسخر کر لیں، مراقبے کی حالت میں بتایا گیا، تو یہ آپ کو مزید کام بھی دے گی۔ تو سورہ مزمل
میرے وظائف ذرا سخت ہوتے ہیں، طویل ہوتے ہیں، ان میں ریاضت زیادہ ہوتی ہے. میں وہ وظیفے نہیں بتاتا جو کہ عام لوگ، ظاہر ہے شارٹ کٹ کے چکر میں ہر شخص ہوتا ہے کہ مجھے 3 بار پڑھنے سے مل جائے، مجھے 1 بار پڑھنے سے یہ چیز ہو جائے، 3 بار یہ اسم اعظم پڑھ لیں. اس قسم کے میرے وظائف نہیں ہوتے، کیونکہ اتنے بڑے ولی اللہ ہم نہیں ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ اندر سے کتنے کیا مضبوط ہیں روحانی طور پر. تو سوشل میڈیا پر آپ کو اس قسم کے کافی مل جائیں گے عجیب و غریب قسم کے لوگ کہ جو صرف ویورز بڑھانے کے لیے، اور ظاہر ہے ہر بندہ عجلت پسند ہے، وہ کہتا ہے یار اتنے طویل وظیفے کو چھوڑو، یہ مختصر جو بتا رہا ہے اس کو کر لو. اور اس کے بعد وہ پھر وظیفہ کرنے والا رجت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اسے حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہوتا، اور الٹا اس کے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے. ریاضت اور محنت سے ہی سب کچھ ملتا ہے. تو ہمیں اپنے طور پر زیادہ سے زیادہ روحانیت میں محنت کی ضرورت ہے، ریاضت کی ضرورت ہے، مجاہدہ ضروری ہے. تو اسی قسم کے میرے وظائف ہوتے ہیں. میں شارٹ کٹ نہیں بتاتا، اور نہ میں کوئی ایسا ولی اللہ ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ پڑھ لیں 4 بار اور 11 بار پڑھ لیں اور یہ کر لیں اور یہ کھا لیں 2 دفعہ اور 3 دفعہ اور یوں ہو جائے گا. وہ چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی. بہرحال وہ الگ موضوع ہے. ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس کی تسخیر کے لیے 41 بار سورہ مزمل اور تہجد میں پڑھی جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم آئیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، آیت نمبر 5، اور ہم تم پر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں. اب یہاں پر آپ نے رک کر دعا کرنی ہے کہ اے باری تعالیٰ اس کلام پاک کی برکت سے اس کالی دیوی کو ہمیشہ کے لیے میرے لیے مسخر کر دیں. وقتی طور پر آپ چاہتے ہیں تو وقتی طور پر بھی آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ میرے روحانی اور دنیاوی، دینی اور دنیاوی کاموں میں میرے لیے مددگار ثابت ہوں. اور یہ دعا آپ نے 5 بار مانگ کر اب آگے سورہ مبارکہ کو شروع کر دینا ہے. اور جب ہم آئیں گے آخری آیت کے آخری حصے پر وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اب آپ نے گریہ زاری اور کے ساتھ اللہ سے توبہ اور معافی طلب کرنی ہے. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو بھی 5 بار پڑھنا ہے. اب پھر دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اب جب ہم آئیں گے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہاں پر پھر اپنی وہی حاجت اللہ کے حضور پیش کرنی ہے. اس طرح سے اس سورہ مبارکہ کو 41 بار پڑھیں گے. اس میں مکمل 1 گھنٹہ لگتا ہے، پورا 1 گھنٹہ لگتا ہے. اور اگر آپ کو سورہ مبارکہ حفظ ہے تو آخری دن جو میں نے دیکھا تو ایک پہلے تو دھواں سا اٹھا، اور اس میں ایک احساس ہوا کہ جیسے کہ اس قوت نے کہا کہ میں گرو گورکھ ناتھ ہوں. یہ حصار سے باہر تھی کہ گرو گورکھ ناتھ ہوں. یہ بھی ایک بہت بڑی قوت ہے اور بہت بڑی طاقت ہے ہندو مذہب میں. اور یہ وہ طاقت ہے کہ جس سے کالی دیوی دور بھاگتی ہے. تو اس نے کہا جی کہ میں ہوں، اور جب آپ نے اس کو بلانا ہو تو میرا آپ نے نام لینا ہے اور یہ بھاگ جائے گی اگر آپ کو یہ تنگ کرے. اور ویسے مسخر جب کرنا ہو تو جو طریقہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کالی دیوی کو بھگانے کے لیے گرو گورکھ ناتھ کا اس طرح سے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، وہ کیا قرآنی وظیفہ ہے، تو وہ اگر مسلط بھی ہے کسی پر تو فوری بھاگ گئی ہے وہاں پر سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ اس کے بعد سیاہ دھواں اٹھا اور ایک ہیولا جو عورت ذات کا محسوس ہوا اور خطرناک اور بھیانک، لیکن اس میں سرخ روشنی کہیں کہیں سے جیسے ستارے چمکتے ہیں اس طرح سے وہ ظاہر ہو رہی تھی. اس وقت میں وہ کچھ نہیں بولا ہیولا، اور پھر اس کے بعد وہ چلا گیا. وظیفے کی مدت جو تھی وہ 21 یوم ہے. تو یہ آخری دن اس طرح سے ہی ظاہر ہوا. اور پھر اس کے بعد یہ الگ بات ہے کہ اسے کتنا عرصہ رکھا یا کام لیے یا نہیں لیے، یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے.
لیکن قرآن پاک اور سورہ مزمل کی برکت سے اس دیوی کو اس طرح سے مسخر کیا جاتا ہے. اور جب کوئی اسے آپ نے بلانا ہو تو جو طریقہ بتایا تھا وہ 5 بار سورہ مزمل کے ورد کرنے کا طریقہ تھا. اندھیرے کمرے میں تھا، حصار کے ساتھ تھا. اور جب آپ کے پاس روحانی قوت ہے اور آپ کے اندر روحانی طاقت ہے تو پھر حصار کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ویسے ہی آپ سے یہ چیزیں ڈرتی ہیں. قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اور روحانی کلام سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ کالے علم کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی کاٹ کے لیے کالا علم ہی کرنا پڑتا ہے، یہ سراسر غلط ہے. یہ کافروں کا پھیلائی ہوئی ایک شر انگیزی ہے، دین سے دور کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور چونکہ کالے علم میں ہر طرف عیاشی ہی عیاشی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اور قرآنی علوم میں ہر طرح کی پابندی ہے. آپ کی روح کی پاکیزگی ہونی چاہیے، جسم کی طہارت ہونی چاہیے، آپ کو بہت ساری پابندیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. عیاشی اس میں ہرگز نہیں ہے. تو پھر جا کے آپ کو کوئی روحانی مقام ملتا ہے. تو وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ یہ کالے علم کی کاٹ کالے علم سے، تو یہ سراسر غلط ہے. کالے علم ہو، سفلی علم ہو، کسی بھی قسم کا ہو، تو قرآن پاک سے باہر کچھ نہیں ہے. اور آپ پل بھر میں اس کے پڑھ کر اگر پھونکیں ایمان کی قوت سے تو کسی بھی قسم کا کوئی بھی کالا علم ہو وہ فوری طور پہ ختم ہو سکتا ہے. تو خیر یہ دوست کی فرمائش پر اور یہ ویڈیو تیار کی گئی. جو شوق رکھتا ہے کالی دیوی کی تسخیر کا تو وہ پھر مجھ سے اجازت ضرور طلب کرے. اور اگر بغیر اجازت یہ وظیفہ کیا تو اس کی رجت کا وہ خود ذمہ دار ہوگا. اور اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو بس اللہ سے وہ پھر توبہ طائبی ہو. کیونکہ اجازت میں بہت ساری چیزیں دیکھی جائیں گی کہ جب آپ کو ایک وظیفہ میں بتا رہا ہوں تو اب اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. اجازت کے لیے آپ کی پاکیزگی دیکھی جائے گی، آپ کی روحانی قابلیت. یہی اجازت ہوتی ہے کہ آپ کی روحانی قابلیت کتنی ہے اور آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کے نشست کتنی ہے، آپ کی روحانی تربیت کیا ہے. تو اجازت میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اس کی اجازت دے دی جاتی ہے. آپ بالکل کریں، اپنا شوق پورا کریں. اور اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اور آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے آپ پر. اللہ حافظ. أيها المزمل يا